السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل ایس کے ایڈیویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، کلاس 11 کے لیے ایک MCQ سیریز لگائی گئی ہے۔ اس میں آپ کو روزانہ یعنی کچھ دن چھوڑ کر ایک ویڈیو پرووائڈ کیا جائے گا، ایک ویڈیو مہیا کرایا جائے گا، جس میں آپ کو 40 سوال دیے جائیں گے، آبجیکٹیو کوشچنز، جو کہ امتحان کے لیے کافی امپورٹنٹ ہوں گے۔ آج اس ویڈیو کا پارٹ فرسٹ ہے، کوشش کی جائے گی بہت جلد پارٹ سیکنڈ لانے کی، تھرڈ لانے کی، فورتھ لانے کی، کنٹینیو آپ کو 40 سوال کے ویڈیو پرووائڈ کروانے کی میری پوری اچھا ہے، میری پوری کوشش ہے، آگے آپ لوگوں کا نصیب۔ چلیے تو آج کے ویڈیو میں بنا باتوں کا سلسلہ زیادہ طویل کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں ہم آج کے سوال نمبر 1 سے۔ میر امن کہاں کے رہنے والے تھے؟ دہلی، آگرہ، لکھنؤ یا پٹنہ؟ 3 سیکنڈ کا آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ چاہیں ویڈیو پاز کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں اور چاہیں تو میرے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں کنٹینیو۔ صحیح جواب ہے بچوں دہلی۔ کیا ہے؟ دہلی۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 2، میر امن کا تخلص کیا تھا؟ جیسا کہ جھارکھنڈ بورڈ کا اکارڈنگ ان کا صحیح جواب کیا ہے؟ سی، امان۔ کیا ہے بچوں؟ امان۔ میر، خواجہ، مومن تینوں ہی نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، فورٹ ولیم کالج کہاں پر قائم کیا گیا تھا؟ بمبئی، کولکاتہ، دہلی یا لکھنؤ؟ صحیح جواب کیا بچوں اس کا؟ کولکاتہ۔ کلکتہ میں دہلی کو فورٹ ولیم کالج لگایا گیا تھا۔ سوال نمبر 4، فورٹ ولیم کالج کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1700 عیسوی، 1820 عیسوی، 1850 عیسوی یا 1800 عیسوی؟ اس کا صحیح جواب کیا ہے بچوں؟ 1800 عیسوی۔ سوال نمبر 5، فورٹ ولیم کالج کے بانی کون تھے؟ لارڈ کرزن، جان گلکرسٹ، جان چارلس یا لارڈ ویلیزلی یا لارڈ ڈلہوزی؟ صحیح جواب کیا ہے اس کا بچوں؟ بی، جان گلکرسٹ کی کوششوں سے، ان کی محنتوں سے فورٹ ولیم کالج وجود میں آیا۔ سوال نمبر 6، باغ و بہار کے مصنف کون ہیں؟ میر امن دہلوی، میر علی افسوس، عطا حسین یا نذیر احمد؟ صحیح جواب کیا ہے بچوں؟ صحیح جواب ہے اس کا میر امن دہلوی۔ سوال نمبر 7، بدخشاں شہر کس ملک میں واقع ہے؟ پاکستان، ایران، افغانستان یا عراق؟ اس کا صحیح جواب کیا ہے بچوں؟ افغانستان۔ کیا ہے؟ افغانستان۔ سوال نمبر 8، تذکرہ نکات الشعراء کی زبان ہے؟ فارسی، اردو، ترکی یا عربی؟ اس کا صحیح جواب ہے فارسی۔ تذکرہ نکات الشعراء کون سی زبان میں لکھا گیا؟ فارسی میں۔ سوال نمبر 9، تذکرہ نکات الشعراء کے مصنف کون ہیں؟ صحیح جواب کیا بچوں؟ میر تقی میر نے کیا لکھا ہے؟ نکات الشعراء لکھا ہے۔ سوال نمبر 10، آب حیات کے مصنف کون ہیں؟ الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، مرزا غالب یا میر تقی میر؟ صحیح جواب کیا ہے؟ محمد حسین آزاد۔ اگر آپ کنٹینیو نہیں پڑھ پا رہے میرے ساتھ تو آپ ویڈیو کو بیچ میں پاز کر کے بھی سوچ سکتے ہیں کہ جواب کیا ہوگا۔ مجھ سے پہلے جواب دینے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کے سوال کتنے صحیح ہو پا رہے ہیں، آپ کی تیاری کتنی اچھی ہے۔ سوال نمبر 11، محمد حسین آزاد کہاں کے رہنے والے تھے؟ لکھنؤ، آگرہ، دہلی یا لاہور؟ صحیح جواب ہے کیا ہے؟ دہلی اس کا صحیح جواب ہے۔ محمد حسین آزاد دہلی کے رہنے والے ہیں۔ سوال نمبر 12، محمد حسین آزاد کی پیدائش کب ہوئی؟ 1800 عیسوی میں، 1830 عیسوی میں، 1785 عیسوی میں یا 1872 عیسوی میں؟ صحیح جواب کیا ہے اس کا؟ 1830 عیسوی میں محمد حسین آزاد کی پیدائش ہوئی تھی۔ صحیح جواب ہے بی۔ سوال نمبر 13، مزاحیہ نگار پطرس بخاری کا اصل نام کیا تھا؟ سید احمد، سر سید احمد خان،
سید احمد شاہ بخاری یا امام بخش؟ صحیح جواب کیا ہے بچوں؟ سید احمد شاہ بخاری، جو کہ پطرس بخاری کے نام سے جانے گئے۔ سوال نمبر 14، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی کے مصنف کون ہیں؟ مشتاق احمد، پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی یا سر سید احمد خان؟ صحیح جواب کیا ہے؟ پطرس بخاری۔ یہ بخاری تھا، بخاری ہو گیا، غلطی سے مسپرنٹ، ٹائپنگ مسٹیک آپ چیک کر لیجیے گا۔ سوال نمبر 15، مشتاق احمد یوسفی کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ ناول، ڈرامہ، افسانہ یا انشائیہ؟ صحیح جواب کیا ہے؟ انشائیہ۔ کیا ہے؟ انشائیہ۔ سوال نمبر 16، میر درد کا اصل نام کیا ہے؟ میر علی، خواجہ حیدر، خواجہ میر یا محمد عباس؟ صحیح جواب کیا ہے اس کا؟ خواجہ میر۔ کیا نام تھا ان کا؟ خواجہ میر درد، درد ان کا تخلص ہے۔ سوال نمبر 17، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ ڈرامہ ہے، ناول ہے، افسانہ ہے یا انشائیہ ہے؟ صحیح جواب کیا ہے بچوں؟ یہ ایک انشائیہ ہے۔ کیا ہے؟ انشائیہ ہے۔ سوال نمبر 18، خواجہ میر درد کی غزلوں کی اہم خصوصیات کیا ہے؟ حسن و عشق، تصوف، فلسفہ یا نغمگی؟ صحیح جواب کیا ہے اس کا؟ تصوف۔ کیا ہے؟ تصوف۔ خواجہ میر درد نے صوفی شاعری زیادہ لکھی ہے، تو صحیح جواب کیا ہوگا؟ بی، تصوف۔ سوال نمبر 19، اکبر آباد کس شہر کا قدیم نام ہے؟ اکبر آباد کسے کہا جاتا ہے؟ دہلی، پٹنہ، آگرہ یا لکھنؤ؟ صحیح جواب کیا ہے اس کا؟ آگرہ۔ آگرہ کو اکبر آباد کہا جاتا تھا۔ سوال نمبر 20، میر تقی میر کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ آگرہ، دہلی، لکھنؤ یا لاہور؟ صحیح جواب کیا ہے اس کا؟ آگرہ۔ میر تقی میر کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آگرہ میں۔ سوال نمبر 21، میر تقی میر دہلی کے اجڑنے کے بعد کس شہر میں تشریف لے گئے تھے؟ پٹنہ، لکھنؤ، فیض آباد یا کولکاتہ؟ صحیح جواب کیا ہے؟ پٹنہ۔ کیا ہے؟ پٹنہ۔ سوال نمبر 22، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے؟ کس کا شعر ہے؟ مومن خاں مومن، میر تقی میر، غالب یا خواجہ میر درد؟ صحیح جواب کیا ہے؟ ڈی، خواجہ میر درد۔ سوال نمبر 23، مثنوی گلزار نسیم کے مصنف کون ہیں؟ کرشن چندر، راجندر سنگھ، پنڈت دیا شنکر یا پنڈت برج نارائن؟ صحیح جواب کیا ہے؟ پنڈت دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم لکھی تھی۔ سوال نمبر 24، نسیم کا اصل نام کیا تھا؟ پنڈت رتن ناتھ، پنڈت دیا شنکر، پنڈت برج نارائن یا رام لال؟ صحیح جواب کیا ہے؟ پنڈت دیا شنکر اور نسیم نے تخلص استعمال کیا ہے۔ سوال نمبر 25، تاج الملوک کس مثنوی کا ایک اہم کردار ہے؟ سحر البیان، مذہب عشق، گلزار نسیم یا قطب مشتری؟ صحیح جواب کیا ہے اس کا؟ گلزار نسیم کا ایک کردار ہے تاج الملوک۔ سوال نمبر 26، نظم مستقبل کے شاعر کون ہیں؟ اکبر الہ آبادی، نذیر اکبر آبادی، جوش ملی آبادی یا الطاف حسین حالی؟ صحیح جواب کیا ہے اس کا؟ اکبر الہ آبادی نے مستقبل نظم لکھی ہے۔ سوال نمبر 27، نظم شعاع امید کے شاعر کون ہیں؟ فیض احمد فیض، علامہ اقبال، اکبر الہ آبادی یا جوش ملی آبادی؟ صحیح جواب کیا ہے اس کا؟ علامہ اقبال نے کون سی نظم لکھی ہے؟ شعاع امید۔ سوال نمبر 28، جوش ملی آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ شرافت علی، محمد جمیل، شبیر حسن خاں یا سر سید احمد خاں؟ صحیح جواب کیا ہے؟ شبیر حسن خاں آپ کا اصلی نام تھا، جوش ملی آبادی کے نام سے آپ جانے گئے۔ سوال نمبر 29، نظم البیلی صبح کے شاعر کون ہیں؟ جوش، فیض، حالی یا نذیر؟ صحیح جواب کیا ہے؟ جوش ملی آبادی نے نظم کون سی لکھی ہے؟ البیلی صبح۔ سوال نمبر 30،
علامہ اقبال کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1870 عیسوی، 1877 عیسوی، 1880 عیسوی یا 1862 عیسوی؟ صحیح جواب کیا ہے بچوں؟ 1877 عیسوی میں علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی ہے۔ سوال نمبر 31، نظم آدمی نامہ کے شاعر کون ہے؟ اکبر الہ آبادی، جوش ملی آبادی، سرور جہاں آبادی، نذیر اکبر آبادی؟ صحیح جواب کیا ہے؟ نذیر اکبر آبادی۔ سوال نمبر 32، نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ محمد تقی، محمد ولی، محمد علی یا عثمان غنی؟ صحیح جواب کیا ہے؟ محمد ولی ان کا اصل نام ہے، بی از دا کریکٹ آنسر۔ سوال نمبر 33، اردو کے کس شاعر کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی، اکبر الہ آبادی، علامہ اقبال یا فیض احمد فیض؟ صحیح جواب کیا ہے بچوں؟ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 34، ذیل میں سے کس شاعر نے بچوں کے لیے بے شمار نظمیں لکھی ہیں؟ غالب، میر، مومن یا اسماعیل میرٹھی؟ صحیح جواب کیا ہے بچوں؟ اسماعیل میرٹھی کو بچوں کا شاعر ہی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 35، نظم آب زلال کے شاعر کون ہیں؟ حالی، فیض، اسماعیل میرٹھی یا جانثار اختر؟ صحیح جواب کیا ہے بچوں؟ سی اسماعیل میرٹھی، سی از دا کریکٹ آنسر۔ سوال نمبر 36، سرور جہاں آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ رام سہائے، نواب رائے، درگا سہائے یا پنڈت دیا شنکر؟ صحیح جواب کیا بچوں؟ درگا سہائے از دا کریکٹ آنسر۔ درگا سہائے سرور ان کا پورا نام تھا۔ سرور جہاں آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ بدایوں، پیلی بھیت، فیض آباد یا آگرہ؟ صحیح جواب کیا ہے؟ پیلی بھیت میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ پیلی بھیت کہاں ہے؟ راجستھان میں ہے، یو پی میں ہے؟ کسی کو پتہ ہو تو جواب دیجیے گا۔ سوال نمبر 38، نظم مادر وطن کے شاعر کون ہیں؟ سرور جہاں آبادی، اکبر الہ آبادی، جوش ملی آبادی یا علی سردار جعفری؟ صحیح جواب کیا ہوگا اس کا؟ سرور جہاں آبادی از دا کریکٹ آنسر۔ سوال نمبر 39، علی سردار جعفری کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ کانپور، بلرام پور، آگرہ یا دہلی؟ صحیح جواب کیا ہوگا بچوں؟ بی بلرام پور میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ سوال نمبر 40 اور آج کا آخری سوال، نظم اردو کے شاعر کون ہیں؟ علی سردار جعفری، جانثار اختر، فیض احمد فیض یا علامہ اقبال؟ صحیح جواب کیا ہے بچوں؟ علی سردار جعفری۔ بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو بتائیے گا کہ ہاں سر ہمیں ویڈیو پسند آیا ہے۔ اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کو شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کو پسند آیا تو کمنٹ میں لکھ کے بھی بتا سکتے ہیں کہ ہاں سر ہمیں ویڈیو پسند آیا ہے۔ اگر کم سے کم 10 بچوں کے بھی کمنٹ آ گئے ہاں سر ہمیں ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کے لیے میں نیکسٹ ویڈیو بھی بہت جلد لے کر آؤں گا۔ اگر 10 بچوں کے بھی کمنٹ نہیں آئے کہ سر ہمیں تو پسند نہیں آیا، 2-4 بچے کر کے رہ گئے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا نیکسٹ ویڈیو شاید نہ آ پائے، تو اس کا قصور آپ مجھے مت ٹھہرائیے گا۔ تو کم سے کم 10 بچے کوشش کیجیے گا کہ آپ اس پر لکھ سکیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے کہ نہیں بھی آیا تو بھی لکھے گا سر ویڈیو پسند نہیں آیا، یا ویڈیو میں یہ کمی تھی وہ کمی تھی وہ بھی بتائیے گا، کوشش کیجیے گا، ان کمیوں کو بھی دور کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ کلاس میں، نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد۔ تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔